أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفتح آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت رضوان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور آپ صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور جو یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہیں ہے، پیچھے سے کوئی رسد نہیں پہنچ سکتی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا عہد کیا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ بات ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ اس کے باوجود بھی جو وہ انسان صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے اپنی زبان جو ہے وہ غلط انداز سے چلاتا ہے، وہ خود بدقسمت انسان۔ اللہ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے لیے تو آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام فتح قریب بخشی، خیبر کی فتح عطا فرمائی، بہت سا مال غنیمت انہیں عطا فرما دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ عزیز و حکیم ہستی ہے، بڑی طاقتور ذات ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا، تاخذونها جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، فوری طور پر تجھے فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، صلح حدیبیہ کی فتح، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سیدھے راستے کی تمہاری رہنمائی فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی غنیمتوں کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے قادر ہمیں بھی اپنی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جو دشمن ظلم کے پہاڑ ڈھو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جو ہے اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت عطا فرما۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو، ہمارے چیف آف آرمی اسٹافوں کو، جو پوری دنیا میں مسلم فوجوں کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور جرنیل ہیں، یا اللہ ان سب کو ایمانی جرأت عطا فرما کہ وہ دشمن کے مقابلے میں لڑ جائیں، یا اللہ انہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے مددگار بننے کی جرأت عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، جرأت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔